السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 111 وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو جب وقت آئے گا ان کے اعمال کا یقیناً پورا بدلہ دے گا۔ یقیناً وہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین اس آیت میں اعلان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب امتیں، تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق انہیں اجر دیا جائے گا، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق انہیں سزا ملے گی۔ کوئی عمل چھوٹا یا بڑا اللہ رب العالمین کے علم سے مخفی نہیں ہے، یعنی کہ چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے عدل میں نہ زیادتی ہے نہ کمی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ آیت ایک عمومی قاعدہ بیان کرتی ہے کہ جس کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ امتوں کے اختلافات اور ان کے انجام کے ذکر کے بعد اب یہ اصول سب کے لیے ہے۔ اس آیت کے ساتھ ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین قیامت کے دن بندوں کے ساتھ ہرگز ظلم نہیں کرے گا بلکہ ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طرح یہ آیت اہل ایمان کو تسلی اور کفار کو وعید دونوں دیتی ہے کہ کسی کا نیک عمل ضائع نہیں کیا جائے گا، اور کسی کی جو برائی ہے اسے بغیر بدلے کے اللہ رب العالمین چھوڑیں گے نہیں۔ آیت نمبر 112 فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَا تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ دین پر استقامت اختیار کریں اور بالکل ویسے ہی قائم رہیں جیسے اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے، یعنی دین میں کمی یا زیادتی کے بغیر سیدھے راستے پر ڈٹے رہیں۔ اسی طرح آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو توبہ کر چکے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ وہ دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، دین پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ ساتھ ہی خبردار کیا کہ کہیں سرکشی اور زیادتی نہ کرنا، کیونکہ دین میں حد سے بڑھنا یا اللہ رب العالمین کے مقررہ کردہ دائرے سے نکل جانا بھی غلط ہے۔ اللہ رب العالمین ہر عمل کو دیکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت بھاری تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی اس آیت میں جو کامل استقامت کا مطالبہ ہے وہ اتنا عظیم ذمہ داری والا حکم ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ آیت نمبر 113 وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی، اور اللہ رب العالمین کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سخت تاکید فرمائی ہے کہ ظالموں کی طرف بالکل نہ جھکو اور نہ ہی ان کی طرف میلان دکھاؤ۔ یہاں ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں، پھر کھلے عام گناہ اور زیادتی کے کام کرتے ہیں۔ ان کی طرف جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ظلم کو پسند کرنا، اس کے ساتھ دوستی اور تعاون کرنا، یا ان کے گناہوں میں کسی بھی شکل میں مددگار بننا۔ اللہ رب العالمین نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو انجام جہنم کی آگ ہے، پھر اللہ رب العالمین کے سوا نہ کوئی تمہارا ولی نہ مددگار۔ اس میں ایمان والوں کو نصیحت ہے اور ظالموں کے ساتھ تعلقات میں احتیاط برتیں، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں ظلم عام ہو جائے اور لوگ باوجود قدرت کے، یعنی کہ وہ اتھارٹی رکھتے ہیں اس چیز کو روکنے کی لیکن وہ پھر بھی روکتے نہیں ہیں، تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین سب پر عذاب نازل کرتے ہیں۔ مسند احمد کی اور ترمذی کی روایت ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ظلم کو برداشت کرنا یا اس پر راضی ہو جانا بھی گناہ ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے تو آپ ظلم کو برداشت نہ کریں بلکہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اگر آپ اس کو روک سکتے ہیں تو پوری اسٹرگل کریں اسے روکنے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے
دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔